اچھا، نماز استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں خیر اور بہلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے اندر ہم خیر کو طلب کریں اور بہلائی کو طلب کریں۔ اب خیر اور بہلائی کس سے طلب کرنی ہے؟ کوئی ہے نا جس کے ہاتھ میں خیر اور بہلائی ہے، ذرا جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اگر میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، آپ مجھ سے مانگیں گے تو میں کہاں سے آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہوں؟ اور ایک انسان کو پتا ہو کہ اس کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جو میں اس سے مانگ رہی ہوں، تو ضرورت کیا ہے ایسے بندے سے مانگنے کی جس کے پاس ہے نہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسی ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، ہر طرح کی بہلائی ہے، تو کسی بھی معاملہ، کوئی بھی معاملہ اگر پیش آتا ہے، اس کے اندر ہم اسی ذات سے جس کے ہاتھ میں ساری خیریں ہیں، ساری بہلائیاں ہیں، اس سے ان خیروں کو طلب کرنا، بہلائیوں کو طلب کرنا، دس از کالڈ استخارہ۔ یہ تو ہم نے استخارہ کا مطلب انڈرسٹینڈ کیا ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی استخارہ ہے کیا، یعنی کہ اس کو اصطلاح میں کیا کیا بولا جاتا ہے کہ نمازی استخارہ کیا ہوتی ہے؟ تو ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا، دیکھیں 2 رکعت نماز، آپ کو بتایا جائے گا طریقہ کہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، لیکن فی الحال یاد رکھیں 2 رکعت نماز، کتنی رکعت؟ دو 2 رکعت نماز اور دوسری کون سی چیز؟ مخصوص دعا۔ ہاں، نماز استخارہ کی ایک دعا بھی ہے، استخارہ کی ایک اور دعا بھی ہے نا، وہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھائی جائے گی۔ تو ایسی 2 رکعت نماز اور مخصوص دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بہلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے استخارہ۔ ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک خاص دعا ہے وہ مانگی جاتی ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی معاملے کے اندر اس کے اندر بہلائی ہو، اچھائی ہو، اس کے اندر اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں سے ختم کر دیں، اور اگر اس کا انجام برا ہے تو ہم نے اس سے بچا لیں، اور اگر اس کا انجام اچھا ہے تو پھر اس راستے کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں آنے والی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آسان کر دیں۔ دس از کالڈ استخارہ۔ یہ چیز ہم مانگتے ہیں کہ بہلائی ہمیں ملے اپنے کام کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اور اس کا انجام جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو یہ ہم کس کے ذریعے مانگتے ہیں؟ اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، سورہ البقرہ کے اندر، کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ اب ہم اپنے کاموں کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر ہم بہلائی طلب کر رہے ہوتے ہیں، مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ صرف اس کے اندر ڈفرینس یہ آتا ہے کہ ہمیں ایک دعا ہے خاص، بس اس دعا کے ذریعے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کرنا ہوتا ہے، بہلائیوں کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ استخارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی معاملے میں خیر اور بہلائی کو طلب